نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد۔ آج کی تلاوت میں 24واں پارہ فمن اظلم اس کا آدھا پارہ اور 25واں پارہ الیہ یرد اس کا آدھا پارہ، مکمل ایک پارے کی تلاوت ہوئی جس میں سورہ مومن کی 30 پر 5 آیتیں، حامیم سجدہ کی 50 پر 4 آیتیں، سورہ الشورى کی 50 پر 3 آیتیں، سورہ زخرف کی 25 آیتیں، مکمل 160 پر 7 آیتوں کی تلاوت ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آج کی تلاوت کو اور اس کے سننے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم ضرور اپنے رسولوں کی، مومنوں کی مدد کریں گے دنیا میں اور قیامت کے دن۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس دنیا میں جتنے اللہ کے پیغمبر آئے، ان کے ساتھ جتنے لوگوں نے ایمان لایا، اللہ نے ان کی مدد کی۔ اللہ کی مدد کب اور کیسے آئے گی، اللہ تعالیٰ خود وقت پر بتاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکے میں تھے، تکلیفیں مصیبتیں اٹھائی۔ مدینہ جانے کے بعد دوسرے سال جنگ بدر ہوئی۔ جنگ بدر میں جتنے لوگوں نے آپ کو ستایا اس کے اندر مارے گئے۔ یہی اللہ کی مدد ہے۔ تو اللہ کی مدد کیا ہے؟ فوراً آنا ضروری نہیں، آئے گی، وقت پر آئے گی۔ اسی طرح اسلام سے پہلے پیغمبروں کو ان کے امت والوں نے قتل کیا۔ یحییٰ علیہ السلام کو، زکریا علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینے کی ان کے دشمنوں نے کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے اوپر دشمنوں کو مسلط کر دیا۔ یہ اللہ کا عذاب تھا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی، سولی پر چڑھانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ انہیں آسمان پر اٹھا لیا، تو ان کے اوپر روم والوں کو اللہ نے مسلط کر دیا۔ یہ اللہ کا عذاب تھا مومنوں کے حق میں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے رسولوں کی، ایمان والوں کی دنیا اور آخرت میں مدد کرتے ہیں۔ دوسری آیت کے اندر یہ بتایا گیا، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، اور جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان کو جہنم میں داخل کروں گا۔ دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا عبادت سے جو تکبر کرتے، اعراض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ دعا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبادت کا اصل ہے۔ ہم غور کریں، نماز کے لیے ہم تکبیر تحریمہ کہہ کے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتے ہیں، وہاں سے رہ کر سلام پھیرنے تک دعا ہی دعا ہے۔ حج کے موقع پر حاجی، عمرہ کرنے والا احرام بن کے کیا پڑھتا ہے؟ دعا پڑھتا ہے۔ طواف کے دوران مقام ابراہیم پر نماز 2 رکعت ادا کرتا ہے، زمزم کا پانی پیتا ہے، پینے سے پہلے دعا پڑھتا ہے۔ صفا مروہ پر چکر لگاتے ہیں، وہاں بھی دعا پڑھتے ہیں۔
تو تمام عبادتوں کا جو بھی لب لباب ہے دعا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں مجھ سے دعا کرو، چاہے نماز کے اندر ہو یا کہیں اور ہو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اور جو لوگ کیا ہے اللہ کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں داخل کرتے ہیں۔ اس کے بعد والی سورت سورہ حامیم سجدہ، اس سورہ کے متعلق حدیث میں آتا ہے مکے کے اندر تمام سرداروں نے مل کر یہ فیصلہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت روزانہ بڑھتی جا رہی، لوگ مسلمان ہوتے جاتے ہیں، کسی طرح روکا جائے۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا ہمارا سردار عتبہ بن ربیعہ، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں گے، وہ آپ کو سمجھائے گا۔ تو عتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اس نے کہا آپ جو پیغام لوگوں کو دیتے ہیں اسے چھوڑ دو، اگر آپ کا مقصد یہ ہے دولت کمانا ہے، ہم ساری دولت عرب کی آپ کے پاس جمع کر دیں گے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں عرب کے سردار ہونا، ہم آپ کو سردار بنانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ کا مقصد یہ ہے عرب کی لڑکی سے شادی کرنا ہے، تمام قبیلے اپنے اپنے لڑکیاں لا کے آپ کے پاس کھڑا کر دیں گے، جسے آپ چاہے شادی کر۔ پھر اس نے کہا اگر آپ کے اوپر جن آصف کا اثر ہے بولو، ہم اس کا علاج کرانے کے لیے تیار ہیں۔ پھر اس نے کہا اگر آپ کے دماغ کے اندر کوئی بیماری ہے اس کے علاج کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیری بات ہو گئی؟ اس نے کہا ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حامیم سجدہ کی ابتدائی آیتیں اس کے سامنے پڑھ کے سنا۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربیہ لقوم یعلمون بشیرا و نذیرا۔ یہ قرآن کیا ہے؟ رحمان رحیم کے جانب سے نازل ہوا ہے۔ اس کی آیتیں کیا ہے؟ کھول کھول کے بتائی گئی ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یہ قرآن کیا ہے؟ ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا ہے۔ عتبہ ابتدائی آیتیں سنتا ہے، خاموش وہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہے اور اپنے سرداروں کے پاس آ کر کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس حالت میں ان کو چھوڑ دو، نہ ان کے اوپر کوئی جن کا اثر ہے، نہ کوئی شاعر ہیں، کاہن نہیں ہے، بلکہ ان کا کلام الگ ہے۔ سرداروں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کا اثر تجھ پہ بھی ہو گیا، تجھے بھیجنا ہماری غلطی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر جو اہمیت ہے یہ بتایا، یہ کلام کیا ہے؟ اللہ کا ہے، کسی انسان کا نہیں۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا۔ تفصیل اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں 2 دن تک اللہ تعالیٰ ساری زمین کو بنایا، پھر 2 دن کے لیے اللہ تعالیٰ زمین کے اوپر پہاڑ، نہر، ندیاں، زمین کے اوپر جو کچھ اناج، غلے، روزی ہے مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا۔ 4 دن زمین بنانے میں اور زمین کے اوپر جتنی چیزیں جمانا ہے اس کے لیے 2 دن۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 2 دن میں آسمان کا رخ کیا اور آسمان کو ٹھیک ٹھاک کیا، گویا 6 دن کے اندر زمین اور آسمان کی تخلیق ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان کے منہ کو سیل لگا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کے آنکھ سے، اس کے کان سے، اس کے چمڑوں سے دنیا میں کس چیز کے لیے استعمال کیا۔ آنکھ کیا ہے؟ جب سے اسے ہوش آیا کہاں کہاں دیکھا، آنکھ پوری تفصیل بتائے گی، اور کان بھی جتنا وہ سنا پورا بتائے گا، اور چمڑے بھی انسان کے گواہی دیں گے اس کے خلاف۔ جب پوری گواہی مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی زبان کے سیل کو کھولتے ہیں،
تو زبان فوراً اپنے کان کو، آنکھ کو، جمڑوں سے کہے گا تو نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ تو انسان کے کان، آنکھ، چمڑے یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم کو بولنے کی صلاحیت دی، جب اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرنے کے لیے کہا کیا ہم اس سے بات نہ کریں؟ انسان کے اعضاء خود کیا ہے اللہ سے کل کلام کریں گے۔ آج دنیا کے اندر زبان بات کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس وقت کو یاد کرو تمہاری زبان نہیں چلے گی، تمہارے خلاف کیا ہے تمہارے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا جہنم میں جتنے گمراہ لوگ داخل ہو جائیں گے وہ اللہ سے کہیں گے اے اللہ جنات میں، انسانوں میں جن لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا ان کو ہمارے سامنے پیش کرو تاکہ ہم اپنے پیروں کے نیچے ان کو کچل دیں۔ یہ ہونے والی بات نہیں، وہاں جا کر اللہ سے درخواست کریں گے ان لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا، وہ بھی جہنم میں ہوں گے، ایک مدت کے بعد نظر آئیں گے، اللہ سے کہیں گے ان کو ہمارے سامنے پیش کرو، آج کیا ہے اپنے پیروں کے نیچے ان کو رود دیں گے، مگر کچلنا رودنا بیکار ہے، یہ ان کی حسرت ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگ ایمان لانے کے بعد ایمان پر قائم رہتے ہیں اللہ کے فرشتے ان کے لیے بشارت سناتے ہیں۔ زبان سے کلمہ کہنا آسان ہے، کلمہ پر قائم رہنا، اس کے بعد جو مصیبتیں آتی ہیں برداشت کرنا، یہ قابل تعریف ہیں۔ اللہ کے فرشتے بشارت سناتے ہیں ابتدائی دور میں حضرت بلال جو ایمان لائے ان کے اوپر کیا کیا آزمائشیں آئیں، حضرت عمار مسلمان ہوئے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئی، حضرت خباب مسلمان ہوئے، ان کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ڈھائے گئے مگر ان لوگوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں دنیا میں جو بھی ایمان لانے کے بعد ایمان پر قائم رہتا ہے اللہ کے فرشتے ان کو بشارت سناتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں بتایا گیا نیک آدمی جب مرنے کے قریب ہوتا ہے، سکرات کے عالم میں پہنچتا ہے، اللہ کے فرشتے اسے آخرت کی خوشخبریاں سناتے ہیں، یہ بھی بشارت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب سے بہتر آدمی کون؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے زبان سے اسلام کا اقرار کیا اور اسلام کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اور زبان سے کہتا ہے میں مسلمان ہوں، یعنی مسلمان ہو کر اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، یہ سب سے بہتر کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی بہتر انسان ہے۔ دین کا کام کیا ہے؟ ہر آدمی اپنی جگہ کر سکتا ہے، تجارت کرنے والا، راستے میں جانے والا، مالدار آدمی، غریب آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اپنے اطراف دین کی تبلیغ کر سکتا ہے۔ صحابہ کا یہی عمل تھا۔ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، پوچھتے مجھے دین کے بارے میں بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلمہ شہادت کے بعد نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو، حج کرو اور اس کے بعد رمضان کے روزے رکھو۔ صحابی کہتے ہیں میں اس پر عمل کروں گا، یہی بات میں اپنے قوم کو بتاؤں گا، کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو ضرور جنت میں جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھائی برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا جواب اچھائی سے دو۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ، اگر کوئی برائی کرتا ہے اس کا جواب کیا ہے؟ اچھائی سے دو۔ اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ بیان کرتے ہیں فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، برائی کرنے والا تمہارا دشمن ہے، اگر تم اس کے ساتھ اچھائی کرو گے تمہارا دشمن تمہارا جگری دوست ہوگا۔
آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں برائی کا جواب اچھائی ہر آدمی نہیں دے سکتا، دینے والے کون ہیں؟ صبر کرنے والے خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نیکی کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا کام کرو کہ دشمن تمہارا دوست ہو جائے، صبر کی توفیق اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا، اور ساتھ ساتھ کیا ہے اللہ کے نزدیک تم نیک لوگوں میں شامل ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، کسی کو قیامت کا علم نہیں۔ قیامت آئے گی، کب آئے گی، کس وقت آئے گی، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حدیث جبرائیل ہے، جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسان کی شکل میں آتے ہیں، مختلف سوالات انہوں نے آپ سے کیے، اس کے اندر آخری سوال یہ تھا قیامت کے بارے میں بتائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس سے پوچھا جاتا ہے پوچھنے والے کو بھی اس کا علم نہیں ہے، یعنی اللہ کے فرشتے جبرائیل کو خود قیامت کا علم نہیں ہے، مجھ سے آپ پوچھتے ہیں مجھے بھی اس کا علم نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے نزدیک قیامت کا علم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دو باتیں بتاتے ہیں، دنیا میں جو بھی پھل آتا ہے، پھل سے پہلے پھول آتا ہے، اس کے بعد اس کا شگوفہ ہوتا ہے، اس کی بالی ہوتی ہے جس کے اندر اناج آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسے ہی بالی اگتی ہے، شگوفہ آتا ہے، ہمیں یقین ہوتا ہے پھول آئے گا، اس کے بعد پھل آئے گا۔ درخت کا یہ نظریہ ہے، درخت کا ایک ترتیب سے اگنے والا عمل ہمارے سامنے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسری مثال یہ کہتے ہیں اگر کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں اس سے بچہ ہونے والا ہے، حمل ہمیں بتاتا ہے کہ اس کے گھر بچہ ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ دو مثالیں تم کو سمجھ میں آ گئیں، دنیا میں آ گئے۔ دنیا کا جوڑ کیا ہے؟ آخرت، یہ آنے والی ہے۔ دنیا میں ہم زندہ ہیں، اس کے بعد ہم کو مرنا ہے، یہ مرنے کے بعد کیا؟ آخرت کی زندگی ہے۔ تو اس کے بعد سورہ شورا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور کے اندر لوگوں سے کہتے تھے میں جو تبلیغ کرتا ہوں اس پر کوئی اجرت تم سے نہیں مانگتا، میں صرف یہ ایک بات کہتا ہوں اللہ کی عبادت کرو، تمہارے رشتوں کو جوڑو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں توحید کے بعد یہی کہتے تھے تمہارے اپنے رشتہ دار ہیں، ان کے حق کو ادا کرو، ان کا احترام کرو، رشتے ناتوں کو نہ توڑو۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں بھی تمہارا رشتہ دار ہوں، کم سے کم رشتہ داری کا احترام کرتے ہوئے میری عزت کرو، میں جو کہتا ہوں اس بات کو سنو، سوچنے کی کوشش کرو میں کیا کہتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ پہلے قسم کے لوگ کیا ہے؟ آخرت کو چاہنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو آخرت کے لیے کوشش کرتے ہیں ہم کیا ہے ان کی نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب 10 سے لے کر 700 یا اس سے بڑھ کے دیتے ہیں، جو آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اور دوسرے قسم کے لوگ کیا ہے؟ صرف دنیا دنیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو دنیا کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو ہم دنیا اتنا ہی دیتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں۔ آدمی دنیا کے لیے محنت کرتا ہے، دنیا اتنا حاصل کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس کے مقصد کو پورا نہیں کرتے ہیں، ہم جتنا دینا چاہتے ہیں اتنا ہی ہم دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بھی مصیبت تکلیف پہنچتی ہے ہماری کرتوت کی وجہ سے، جو بھی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے بارے میں غور کرو، تم نے کیا اللہ کی نافرمانی کی، خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور اللہ تعالیٰ بے شمار غلطیوں کو معاف کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مومن کی عجیب شان ہے، اللہ تعالیٰ اسے کوئی مصیبت پریشانی تکلیف دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پریشانیوں کے ذریعے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔
یہاں تک اگر اسے پیر میں کانٹا چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کانٹے کے ذریعے اس کے گناہوں کو معاف کر کے اسے پاک و صاف کر دیتا۔ یہ مومن کا اللہ کے نزدیک ایک خاص درجہ ہے۔ وہی کافر مشرک اگر مصیبت کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اس کے اوپر الزام دیتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کی آیت کے اندر یہ کہا، دنیا کے اندر جو کچھ اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ صرف کیا ہے، دنیا میں استعمال کرنے کی نعمتیں۔ کوئی آدمی دنیا کی نعمتیں لے کر قبر میں نہیں جائے گا، جب تک اس کی روح ہے دنیا کی نعمتوں کو فائدہ اٹھانا۔ روح نکل گئی، ساری نعمتیں یہیں چھوڑ کے اکیلے قبرستان میں جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آدمی کا انتقال ہوتا ہے، قبرستان تک 3 چیزیں جاتی ہیں، ایک اس کے رشتہ دار، دوسرا اس کا مال، تیسرا اس کا عمل۔ دفن کرنے کے بعد 2 چیزیں واپس آ جاتی ہے، ایک چیز اس کے ساتھ رہتی ہے۔ 2 چیز واپس ہونے والی کیا ہے؟ اس کے رشتہ دار، اس کا مال۔ خبر میں رہنے والا کیا ہے؟ اس کا عمل۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا کے اندر جو کچھ نعمتیں تم کو ملتی ہے یہ دنیا کا ساز و سامان ہے، جب تک زندگی ہے تب تک فائدہ اٹھانا۔ کوئی اپنے پاس خبر میں لے جانے والا نہیں۔ دنیا میں بڑے بڑے مالدار آئے، پیغمبر آئے، ولی آئے، خالی ہاتھ آئے اور خالی ہاتھ کیا ہے؟ اپنے خبر میں چلے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورت کے آخر میں 2 باتیں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو لڑکیاں دیتے ہیں، کسی کو لڑکے دیتے ہیں، کسی کو دونوں ملا کے دیتے ہیں، لڑکے اور لڑکیاں، کسی کو بے اولاد کرتے ہیں، باج بنا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت۔ اور آخری بات یہ بتائی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پتہ نہیں تھا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر وحی بھیجے گا۔ آپ غار حرا میں جا کے بیٹھا کرتے تھے، آپ کو معلوم نہیں تھا میں یہاں جاتا ہوں، ایک وقت آئے گا مجھے اللہ پیغمبر بنائے گا، میرے اوپر الگ کی 5 آیتیں نازل کرے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی چیز کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں آپ کو نہیں معلوم تھا آپ کو کتاب ملنے والی ہے، اور آپ نہیں جانتے تھے وہی کیا ہے، اللہ کا پیغام، مگر اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر مہربانی کیا۔ اس کے بعد والی سورہ زخرف ہے۔ ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہم نے تمہارے لیے فائدے کے لیے چوپائے پیدا کیا، جو جانور گھروں کے اندر استعمال کرتے ہیں، ان کا دودھ پیتے ہیں، ضرورت پڑنے پر ہم اس پر سواری کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی جسے ہم سواری کی دعا کہتے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اس چیز کو ہمارے قبضے میں کیا۔ جانور ایسا جو ہمارے قبضے میں ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی مہربانی۔ اونٹ کے اوپر، گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اس جانور کو ہمارے قبضے میں نہیں کیا ہوتا، جانور پر ہم بیٹھ نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے میرا احسان یاد کرو، یہ دنیا کا سفر ہے، ایک سفر کیا ہے، تم آخرت کا کرنا ہے، وہاں جا کر واپس آنا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب بھی تم سواری کرتے ہو، سواری پر سوار ہونے سے پہلے اس دعا کو پڑھو، یاد کرو، یہ دنیا کا سفر ہے، جا کے واپس آ سکتے ہیں، گھر کو ایک آخرت کا سفر ہے جہاں جا کر واپس آنا نہیں ہے۔ اس کے بعد آخری بات یہ بتائی گئی، عرب کے لوگوں سے یہ کہا جاتا دین کی طرف آؤ، اللہ کی عبادت کرو۔ وہ لوگ کہا کرتے تھے ہم آپ کی بات نہیں مانتے، ہمارے باپ دادا ان چیزوں کی عبادت کرتے تھے، ہم بھی اسی کی عبادت کریں گے۔ تو دنیا کے اندر جن کے پاس علم نہیں ہوتا یہی کہتے ہیں، ان کے پاس دلیل بتائی جاتی ہیں قرآن حدیث کی، وہ یہی کہتے ہیں ہمارے باپ دادا کا طریقہ یہ ہے، ہم اسے نہیں چھوڑیں گے، گرچہ کہ ان کے پاس قرآن حدیث کی بات آتی ہیں اسے انکار کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں ایسے جاہل لوگ، ان پڑھ لوگ
ان کے پاس قرآن کی بات دین کی بات پیش کی جاتی ہے، نبی اپنا کلام سناتا ہے، وہ انکار کرتے ہوئے یہی کہتے ہیں ہم اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑنے والے نہیں۔ تو اگر آج کی تلاوت کے اندر یہ چند اہم مضامین ہمارے سامنے آئے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے سمجھنے اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔